بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے آنگن. خدیجہ مستور کا یہ ناول ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ناول کے بارے میں پڑھیں اور ناول کا جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے اپنے سلیبس میں اس کی ریڈنگ کریں، خدیجہ مستور کے تعارف کو دیکھیں گے جو کتاب میں ہی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ چند باتیں ہوئیں تو وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا. جی، اسکرین پر آپ کے سامنے نصابی کتاب کے صفحات آ چکے ہیں. خدیجہ مستور 12 دسمبر 1927 کو پیدا ہوئیں اور ان کی وفات 1982. والد کا نام طاہر علی خان تھا جو مزاحیہ شعر کہتے تھے، اور احمد پھپھوندوی کے نام سے ان کا یعنی کلمی نام تھا. احمد پھپھوندوی اس نام سے وہ معروف تھے. خدیجہ مستور بریلی کے ایک پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئیں. ان کی والدہ انور جہان خود ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نویس تھیں. اس طرح دونوں بہنوں خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور کو علمی و ادبی ماحول ملا. خدیجہ کی ابتدائی زندگی سخت مشکلات میں گزری. انہوں نے ادبی زندگی کی ابتدا 1936 یعنی 1936 میں افسانہ نگاری سے کی، لیکن ان کی اصل شہرت آدم جی انعام یافتہ ناول آنگن کی وجہ سے ہے. اس ناول میں انہوں نے سماجی حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے ایک پورے عہد کی آویزش اور کشمکش بڑی کامیابی اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے. اس آویزش اور کشمکش کو قیام پاکستان کے پس منظر میں بے شمار ناول اور افسانے لکھے جا چکے ہیں، لیکن آنگن کو جو امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کی سماجی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے. اس ناول کا کینوس اور پلاٹ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ناول اس عہد کی سماجی اور معاشی ناہمواری کی ایک مکمل اور سچی تصویر ہے. یہ ایک عام گھرانے کی کہانی ہے جو سادہ اور اہم فہم انداز میں بیان کی گئی ہے. خدیجہ نے اپنی کہانیوں میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل کو پیش کیا ہے. انہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی جو عورتوں کو ایک خاص جبر کے تحت رکھتا ہے. ان کا انداز تحریر بہت سادہ اور دلکش ہے. ان کی کچھ تصانیف آنگن، زمین، بوچھاڑ، چند روز اور تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی، یہ ان کے فکشن ورک ہیں. آنگن جن میں ایک ناول ہے، کچھ افسانوں کی کتابیں بھی ہیں. یہ خدیجہ مستور کا مختصر تعارف ہے. میں زیادہ تفصیل کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ ہمیں شاید لیکچر ہمارا پھر طوالت کا شکار ہو جائے گا. اس کی وجہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ناول ہے آنگن، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں زیادہ وقت شاید درکار ہو. اچھا، ایک تو یہ کہ خدیجہ مستور کے ناول جو آنگن کا تعارف ہے آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے. یعنی پہلے تو ہم نے خدیجہ مستور کا تعارف پڑھا ہے اور پھر ہم نے اس ناول کا تعارف پڑھنا ہے. ناول کا تعارف پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک میں بتا دینا چاہتا ہوں، urdunotes.com. اردو نوٹس URDUNOTES.com. اس پہ آپ جا کے ناول جو آنگن ہے اس کی مکمل سٹوری آپ تلخیص کی گئی ہے، خلاصہ لکھا گیا ہے. یہ ساری سٹوری وہاں سے اس ویب سائٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو PDF میں یہ ناول ریختہ سے بھی مل جائے گا. آپ مکمل ناول پڑھنا چاہیں تو کتابی صورت میں آپ خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کتاب میں دیے گئے تعارف کی طرف آتے ہیں. خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک کرداری ناول ہے، یعنی کرداروں کے گرد کہانی گھومتی ہے، تو اس لیے سے ایک ناول جس میں کرداروں کے گرد کہانی گھوم رہی ہے اور کردار ہی اپنے اقوال اور ڈائلاگ اور اپنی فکر اور فلیش بیک اور ان سب ٹیکنیکس کے ذریعے
ناول کے پلاٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک کرداری ناول ہے۔ یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے۔ عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے اور اسی مرکزی کردار کے ذریعے پوری کہانی کاری تک پہنچتی ہے۔ یعنی اس میں کچھ رشتوں کی بات کی گئی ہے، بڑی چچی اور اماں اور بڑے چچا اور بھیا اور اس قسم کے، تو یہ سارے جو کردار ہیں یہ عالیہ کے گرد، یعنی مرکز عالیہ ہے اور اس کے گرد یہ سارے کردار بنے گئے ہیں۔ اسی عالیہ کے نسبت سے ہی یہ سارے رشتے بیان کیے گئے ہیں۔ عالیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے ددحال کے آبائی گھر میں اپنی اماں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے۔ چھمی کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا، بس ہر مہینے برائے نام خرچہ بھیج دیتا ہے۔ گویا حالات کا جبر عالیہ اور چھمی کو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے اور یوں وہ اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہیں جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے، کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں، جبکہ جمیل بھیا اور چھمی اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں۔ عالیہ کی اماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے۔ کریمن بوا کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضرور ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کے ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اب اس ناول کی مختصراً کہانی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ ناول کے اندر جو کردار ہیں ان کا تعارف جہاں جہاں پہ جو کردار آتے جائیں گے ان کی مطابقت سے میں آپ کو ان کرداروں کا تعارف بھی بیان کرتا جاؤں گا۔ ویسے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے urdunotes.com، اس پہ جا کے آپ اس ناول آنگن کو ضرور پڑھیں۔ اس ناول آنگن کی تلخیص بیان کی گئی ہے جو میکسیمم 2-3 صفحات یا 4 صفحات پر مشتمل ہوگی، لیکن اس کی مدد سے آپ کو اس ناول کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، چونکہ ناول آغاز سے آپ کو نہیں پڑھایا جا رہا بلکہ درمیان میں سے آپ کے لیے یہ ایک اقتباس لیا گیا ہے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اس لیے سمجھنے میں آپ کو مشکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ وہ تلخیص پڑھ کے آ جائیں تو یہ آپ کے لیے یہ حصہ سمجھنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اب آتے ہیں کہ عالیہ اور اس کی ماں، اس کے والد نے ایک انگریز آفیسر کو مکہ مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے الزام میں پھر جیل ہوئی اور وہیں جیل میں عالیہ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ عالیہ اپنے آبائی یعنی ددحالی گھر میں بڑے چچا کے پاس آ گئی ہے اور عالیہ اور اس کی ماں اب بڑے چچا کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ وہاں پہ عالیہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور بڑے مشکل حالات اور نفسیاتی جو الجھنیں ہیں ان کے ساتھ وہ پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس پر ایک بہت برڈن ہے، پریشر ہے، والد کا پہلے جیل چلے جانا، پھر والد کی ڈیتھ ہو جانا، پھر اس کی ماں کا مغرور ہونا جس کی وجہ سے بڑے چچا کے گھر رہتے ہوئے اس کا غرور بھرا انداز اور اس طرح کی مشکلات، پھر مامے اس کے جو انکل ہیں، ماموں ہیں عالیہ کے، ان کا خرچے کے لیے، اخراجات کے لیے رقم بھیجنا، یہ سب چیزیں عالیہ پہ ایک پریشانی اور برڈن کا باعث ہیں۔ اس کے باوجود وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو باہر جا چکی تھی، ہواؤں میں گرمی بس گئی تھی، نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا مگر پھولوں پر رونق نہ آتی، پتیاں مرجھا مرجھا کر جھڑتی رہیں، مارے پیاس کے ننھی ننھی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتی اور چولہے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیا نہ چھوٹتی۔ پنکھیا وہ ہینڈ فین جسے آپ ہاتھ سے، وہ جو پنکھا ہوتا ہے ہوا دینے کے لیے ہاتھ سے، شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی پھر بھی سکون نہ ملتا، سارا ماحول جل رہا تھا۔ ان بیکار ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے، عالیہ کے سپرد کر دیے گئے۔ بڑی چچی نے، بڑی چچی جو بڑے چچا کی بیگم ہے، یعنی بڑے چچا کا اصل نام مظہر ہے،
ابتدا میں ناول میں بیان کیا گیا، بعد میں آگے پھر اس حصے میں عالیہ کے رشتے کی وجہ سے صرف انہیں بڑے چچا کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے سل رہے ہیں۔ چھمی کے جہیز کی بات ہوئی ہے۔ چھمی منجھلے چچا کی بیٹی ہے، یعنی چھمی کا والد عالیہ کے والد سے بڑا ہے، اور مظہر جنہیں بڑے چچا کہہ رہی ہے عالیہ، ان سے چھوٹا ہے منجھلے چچا، اور انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیٹی کو بڑے چچا کے ہاں چھوڑ کر چلے گئے چھمی کو۔ چھمی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور چھمی کا رشتہ ایک دیہاتی جاہل گنوار کے ساتھ طے کر دیا جاتا ہے چھمی کے علم میں لائے بغیر۔ تو اس وجہ سے یہ چیز اب چھمی سے بھی چھپائی جا رہی ہے کہ یہ کس کے جہیز کے کپڑے سل رہے ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اگلے حصے میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی، ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا، اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی۔ اماں یعنی عالیہ کی والدہ، اور بڑی چچی بجھی بجھی رہتی، اس کی وجہ کہ حالات گھر کے اس میں مشکلات اور پریشانیاں رہیں۔ پھر دوسری طرف ان کا جو بیٹا شکیل ہے وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، جو جمیل سے چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے بڑی چچی جو ہے وہ ہمیشہ اداس رہتی ہیں۔ اور اماں جو ہیں یعنی عالیہ کی والدہ، وہ چونکہ ایک بڑے آفیسر کی بیگم تھیں اور انہوں نے بہت عیاشی کی شہر میں، لیکن شوہر جب قید ہو گیا تو پھر انہیں آنا پڑا اپنے عالیہ کے ددیالی گاؤں، اپنے سسرال والے اصل گھر میں، لیکن اس کا غرور وہیں پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہی باعث تھا کہ وہ چھمی کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی۔ بس ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں اودھم ڈھاتی پھر رہی تھی، ہنگامے کرتی پھر رہی تھی۔ بڑے چچا کو دیکھتی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا، انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی، یعنی گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ اماں جو ہیں وہ انگریزوں کی انگریز نواز کردار ہے، انگریزوں کے رہنے کی حامی ہیں عالیہ کی اماں، لیکن وہ انگریزوں کو وہ کوسنے دیتی کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، اور جب سب کو چڑھا کر وہ تھک جاتی تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی، اے بجیا یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں، ہائے اللہ کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اٹھلا کر پوچھتی۔ کسی کے ہیں چھمی، عالیہ بہانہ کرتی کہ کہیں سچ بات کا پتہ نہ چل جائے، یعنی اصل حقیقت کھل نہ جائے، کیونکہ انہوں نے چھمی سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یا اس کا کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب آگے چھمی کے ڈل آ گئے، ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجئے، اس میں سے لچکا لگا کر اوڑوں گی۔ لچکا موٹی کناری، وہ جو گوٹ کناری لگائی جاتی ہے، زری کا کام جو کیا جاتا ہے سلائی کڑھائی کا، تو کونے پہ جو کناری جسے کہتے ہیں گوٹا کناری، وہ موٹی چوڑی گوٹا کناری جو ہوتی ہے اس کے لیے لچکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو، یعنی وہ جو جس میں چنے ہوئے دوپٹے یعنی جس میں تارے وغیرہ ٹانکے گئے اور کڑھائی کا کام کیا گیا، دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگتی، دیکھیے میرا دوپٹہ کیسے لتے ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنا دوپٹہ دکھا کہ میرا پہلا دوپٹہ جو ہے یہ سلوٹ ہو گیا، اس میں سلوٹیں پڑ گئی ہیں، تو نیا دوپٹہ مجھے دے دیجئے۔ اب عالیہ اسے جواب دیتی ہے، چھوڑو چھمی چنٹ کھل جائے گی۔ عالیہ دوپٹہ چھیننے لگتی، یعنی وہ اس سے واپس لینے لگتی ہے کہ جو چنٹ کھل جائے گی، چنٹ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سلوٹ کے لیے، کہ یہ جو سلوٹیں ہیں انہیں کھول دیا جائے گا، لیکن تم یہ دوپٹہ چھوڑو۔ آخر یہ ہیں کس کے جہیز کے، بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے۔ اب چھمی جو ہے وہ طنز کے انداز میں کہتی ہے کہ یہ ہیں کس کے، بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے۔ مارے تجسس یعنی حیرت دلچسپی کہ چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی، میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑیں۔ عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روپ ڈالتی جو چھمی
تو چھمی ہنسنے لگتی۔ آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے۔ وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی، یعنی موتی ٹانک رہی تھی، تارے موتی جو ٹانکے جاتے ہیں، اور اپنے مستقبل کے خیالوں کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی، یعنی مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بی ٹی کرے، استانی بن جائے گی۔ بی ٹی یعنی یہ ایک کورس آپ کہہ لیں، جس طرح سے موجودہ دور میں بی ایڈ کیا جاتا ہے، بیچلر آف ایجوکیشن، تو اس دور میں بی ٹی، سی ٹی اور بی ٹی اور اس قسم کے کورسز کیے جاتے تھے ٹیچنگ کے لیے۔ وہ ٹیچنگ کا کورس کر کے اور وہ پھر ٹیچر بن جاتے تھے، یعنی پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ اسے کہیں گے۔ کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی، اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے، یعنی کیا علی گڑھ میں جا کے وہ آگے پڑھ سکے گی، یا کیا ماموں اسے اتنے پیسے بھجوائیں گے کہ وہ آگے تعلیم جاری رکھ سکے۔ ہائی اسکول کے احاطے میں آم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھپھی کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراٹے بھرے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑے اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹ دیں۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا، اب یہ عالیہ کے حوالے سے ساری یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے، مشکل اس میں کوئی ہے نہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جا پا رہا۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا صحن میں پانی چھڑک رہی تھی، جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے، اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ اتر ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھیں۔ بڑے چچا آپ کی طبیعت کہتی ہے، سر میں درد ہے بیٹی۔ بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کریمن بوا جلدی سے پلنگ بچھا دو، بس سین ٹھنڈا ہو گیا، ناس جائے اس درد کا، یعنی برا ہو اس درد کا۔ کریمن بوا برآمدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگیں۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ عالیہ کو سخت کوفت ہو رہی تھی، یعنی الجھن ہو رہی تھی کہ بیٹا پاس بیٹھا ہے مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اچھا، اب یہ بات چیت بند ہونے کا سبب ہے ان دونوں کے درمیان سیاسی اختلافات، کیونکہ جمیل بھیا مسلم لیگی نظریات کے حامی تھے، جبکہ ان کے والد، جمیل بھیا کے والد یعنی بڑے چچا مظہر، وہ کانگریسی نظریات کے حامی تھے، اور کانگریس اور مسلم لیگ کے ٹکراؤ کی وجہ سے گھریلو سطح پہ بھی ان کے تعلقات میں کجی آ گئی تھی، یا ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، یہاں تک تعلقات برے تھے یا خراب تھے کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے۔ یہ اس عہد کے سیاسی حالات کا عکس بھی ہے، اور ان سیاسی حالات کا اثر ایک خاندان پر بھی، ایک متوسط طبقے پر بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ہے، اس کے آگے کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ میں میں آپ کو آج کے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس کا تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ ہوم ورک میں آپ نے کیا کام کر کے لانا ہے، اسے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جی، سبق کے آغاز میں مکمل ناول آنگن کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دیا گیا تعارف تحریر کر کے لیں، پیج نمبر 54 پہ ہے، صفحہ نمبر 7 پہ، وہ بلیو سرکل میں جسے لکھا گیا ہے، بلیو احاطے میں، آپ وہ تعارف جو ہے آنگن کا وہ لکھ کر لائیں۔ اور دوسرا آپ کام یہ کریں کہ آپ اس ناول کو ضرور ریڈ کریں urdunotes.com سے اس کا خلاصہ، کیونکہ اگلے لیکچر میں ہوم ورک میں یقیناً آپ کو یہی کام دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خوش رکھیں، اللہ حافظ۔